تو حسن ایوب یہ جو پی ایم ایل این کا جو رویہ ہے وہ کیوں بے چین ہے؟ یہ جو قیادت کیوں اس طرح کے مشورے دے رہی ہے؟ جب پیپلز پارٹی نے غیر مشروط سپورٹ کر دیا تو پھر یہ مطلب یہ ظاہر ہے دونوں حضرات الیکشن ہارے بھی ہیں اور وہ بھی ایک وجہ بن رہی ہے کہ جناب اعلیٰ کیوں یہ مشورہ دے رہے ہیں؟ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے. یعنی مسلم لیگ نواز کے اندر یہ ایک بات ہے، ایک رائے موجود ہے اور اچھی خاصی بڑی تعداد بھی موجود ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وفاقی حکومت نہیں لینی چاہیے اور ہمیں جو ہے اس مرتبہ جو ہے یہ چیز جو ہے وہ بال پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹس کی کورٹ میں پھینک دیں کہ آپ حکومت بنا دیں. لیکن فیصلہ یہ حتمی فیصلہ تو بہرحال پارٹی نے کرنا ہے اور پارٹی کے اندر جو ہے وہ اس سے متعلق جو ہے وہ ڈسکشن پہلے فیصلہ ہو چکا ہے کہ حکومت بنائیں گے. نواز شریف صاحب نے جو سپیچ کی تھی اس میں پیپلز پارٹی سے جو بات کی تو معاملات کافی آگے بڑھ چکے ہیں. لیکن یقینی طور کے اوپر ایک گروپ ہے، لیکن بہرحال جو فیصلہ حتمی ہو جائے گا پھر اس کے ساتھ خواجہ سعد رفیق صاحب کو بھی چلنا پڑے گا، رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی چلنا پڑے گا. اور یہ شاید خاقان عباسی اب اس پارٹی کا حصہ نہیں ہے میرے خیال سے، تو لہٰذا ان کی بات کو بیسک ممبر وہ پارٹی کے ضرور ہیں لیکن وہ پارلیمانی پارٹی یا اس چیز میں نہیں ہے، تو حکومت سازی کے اندر یا اس طریقے سے یعنی ان کی جو اور بھی جو عہدے ان کے پاس نہیں ہے ان کے پاس کوئی. اچھا ناظرین، آج اسلام آباد کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہے، جو ان کا الیکشن ہوا ہے جس کو الیکشن کمیشن نہیں مانتا، جو علی گوہر صاحب ہیں اور ان کے جو نامزد امیدوار ہیں پرائم منسٹر کے عمر ایوب صاحب، وہ بیٹھے یہاں پہ ایم ڈبلیو ایم اور ساتھ میں سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین کی موجودگی میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ جو ریزرو سیٹیں ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں. سنیے گا. ہمارا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹس وہ نیشنل اسمبلی میں پنجاب کے پی کے سنی اتحاد کونسل کو ایز اے پارٹی جوائن کریں گے. ہمارے کینڈیڈیٹ اپنے ایفیڈیوٹ کل جمع کرا چکے ہمارے پاس. ریزرو سیٹوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارا آپس میں ایک فارمل معاہدہ بھی ہوا ہے اور وہ ڈاکومنٹیشن ہم آج الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کریں گے. مطالبہ کریں گے کہ ہماری ریزرو سیٹوں کی ایلوکیشن ہمارے پارٹی اسٹرینتھ کے مطابق، قانون کے مطابق وہ ہمیں ایلوکیٹ کرے. ناظرین، عمر ایوب صاحب جو ہیں ظاہر نامزد امیدوار ہیں، وہ مختلف ٹی وی انٹرویوز ہوں یا پریس کانفرنسز ہوں اس کے اندر بڑے ہی پر یقین نظر آتے ہیں. آج بھی جب یہ اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی اس پریس کانفرنس کے اندر وہ موجود تھے اور وہاں پہ انہوں نے کہا جناب اعلیٰ یہ ہمارا معاہدہ ہو گیا اور ہم تو حکومت بنانے جا رہے ہیں. اس امر کے بعد حکومت صوبوں میں اور قومی سطح پہ نیشنل اسمبلی میں ہماری ہی پارٹی انشاءاللہ تعالی حکومتیں بنائے گی. اچھا چودھری غلام حسین صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ مطلب کون سا شربت پی رہے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف والے، ان کے حمایت یافتہ، کہ آن گراؤنڈ تو ان کے پاس نمبر ظاہرہ پورا نہیں ہے اور ان کا دعویٰ ضرور ہے کہ ہم نے 180 سیٹیں جیتی ہوئی ہیں، لیکن وہ جب تک الیکشن کمیشن نہیں مانے گا تو وہ کیسے نمبر پورا ہوگا اور کیسے وہ نہ پیپلز پارٹی کے پاس جانا چاہتے ہیں، نہ ایم کیو ایم کے پاس، نہ پی ایم ایل این کے پاس. تو وہ جو 169 کا جو میجک نمبر ہے سادہ اکثریت نیشنل اسمبلی کے اندر وہ کیسے پوری ہوگی؟ کو سانوی چوہدری صاحب سمجھا دے. وہ نہیں، دو حصے ہیں نا بات کے. جی، ایک تو وہ ہیں جو ڈکلیئر ہو گئے ہیں ریزلٹ کہ یعنی اس کے مطابق تو یعنی مسلم لیگ این اور پیپلز پارٹی اور ایم کے ایم دے کمفرٹیبلی کین فارم گورنمنٹ بالکل صحیح اینڈ رن اٹ ٹو. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیسک ڈاکومنٹ ہے الیکشن کا مجھے کریکٹ کر دے تو وہ ایک ہی ہے اور وہ فارم ہے 45. جہاں پولنگ ہوا وہاں کا پریزائڈنگ آفیسر نے سب کو ایک ایک کاپی دے دی اور ریکارڈ جو ہے آگے سبمٹ کر دیا 45 کا. وہ کہتے ہیں اس کے مطابق which we have the record, we have the form and all other party candidates like جماعت اسلامی، کسی جگہ دوسری پارٹی، ٹی ایل پی، سارے وہ اوپنلی آ کے انڈورس کر رہے ہیں اس موقف کو جو پی ٹی آئی کا ہے. تو اگر تو 45 کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے تو پھر تو یہ صحیح بات کر رہے ہیں. جیسا ایک بریک کی طرف جانا ہے اور بریک